اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلا جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ ہے حلال اور حرام کا۔ دیکھیے حلال اور حرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اہم ترین چیزوں میں سے اہم ترین چیز ہے یہ، یعنی ہمارے دین میں حرام سے بچنا اور حلال کو استعمال کرنا یہی تو ہماری دین کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے نا۔ تو اب اس میں دیکھیے، اچھا آج جو باتیں کروں گا میں یہ کھانے پینے کے حوالے سے باتیں ہوں گی، باقی اور چیزیں جو ہے نا وہ اگلے ٹاپکس میں کور ہو جائیں گی۔ کھانے پینے کے لحاظ سے یاد رکھیے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ یاد رکھیے اس کا اختیار جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اختیار سے رسول اللہ علیہ والسلام کو ہے بس۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر لے جو اللہ نے یا اس کے رسول نے حرام کی ہو، یا کسی چیز کو وہ حلال کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہو۔ یعنی یہ حلال اور حرام جو ہے یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 157، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اب یہاں سے پڑھیے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دوسرے اختیارات کو، ان کے دوسرے مراتب کو بیان کیا گیا اس آیت میں۔ میں صرف بات کروں گا دو باتوں پر۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ رسول تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، یہ رسول حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں۔ تو یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا کہ وہ بھی حلال اور حرام کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ دین مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو حلال کرے یا حرام کرے۔ ہاں اب جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مفتی صاحبان ہیں، وہ جو حلال اور حرام کے فتوے دیتے ہیں، یاد رکھیے وہ قرآن کی بیس پہ دیتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کرے تو یاد رکھیے اسی کو فسق کہتے ہیں، یعنی یہ فاسق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حد کو توڑتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب قرآن کریم میں کھانے پینے کے لحاظ سے صرف 5 چیزیں حرام ہیں، صرف 5 چیزیں، کوئی اور چیز حرام ہے ہی نہیں۔ کھانے کی 4 چیزیں ہیں اور پینے کی 1 چیز، بس یہ 5 چیزیں کھانے پینے کے لحاظ سے حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ آیت نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 173۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک حرام کیا ہم نے تم پر مردار کو، خون کو، سور کو، اور وہ تمام جانور چاہے وہ حلال ہو یا حلال جانور ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربان کیے جائیں، غیر اللہ کے نام پر قربان کیے جائیں۔ یعنی مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، جانور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو یہ 4 یعنی کھانے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی گوشت کے حوالے سے بات ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ شراب ہے نا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کو، خمر کہتے ہیں
انٹاکسیکنٹس کو، یعنی خالی شراب ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اب اس میں کوکین بھی آ گیا، اس میں یہ ہیروئن بھی آ گیا، ہر قسم کی ڈرگس جو نشہ پیدا کرتی ہیں وہ حرام ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ تمام چیزیں اللہ نے ایک ایکسیپشن کر دیا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے یعنی انسان مرنے کے قریب ہو اور اس کے پاس کوئی اور رستہ نہ ہو، کوئی اور رستہ نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے اتنا لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں کہ آپ مرے نہیں، بس جان بچ جائے. یعنی جیسے الکوہل ہے، اگر وہ میڈیسن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس سے انسان کی جان بچ سکتی ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر نان الکوہلک آپ کے پاس میڈیسن ہے، اس سے آرام آ سکتا ہے، تو پھر الکوہلک میڈیسن سے بچنا چاہیے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف 4 چیزیں حرام، یعنی مردار، خون، سور اور غیر اللہ کے نام پر قربان کیا ہوا جانور، اس کا گوشت اللہ نے حرام کیا. اور دوسری چیز اللہ نے خمر کو حرام کیا، جو انٹاکسیکنٹ ہے، جس میں شراب ہے اور دوسری نشہ آور چیزیں ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کی ہیں، اور اس میں وہ پرندے ہیں جو اپنے پنجوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، وہ وحشی جانور ہیں جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یعنی مگرمچھ ہے. یہ اس قسم کے جانور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا یہ سب حرام ہے. اب دیکھیے، اگر کوئی شخص بھی ایسی چیزوں کو جو اللہ نے اس کے رسول نے حرام نہیں کی ہیں ان کو حرام کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اپنے حد سے یعنی کراس کرتا ہے. وہ مثلا اب آپ دیکھ لیجئے، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا، یہ آیتیں اس قسم جو ہے نا، یعنی مردار کے حوالے سے، اور یہ جو اللہ نے جس قسم کے گوشت حرام کیے، قرآن کریم میں اور جگہ بھی آیتیں آئی ہیں، اور یہ آیتیں سورہ الانعام میں بھی ہیں، سورہ مائدہ میں بھی ہیں، اور سورہ النحل میں بھی ہیں، اور جگہ بھی یہ آیتیں آئی ہیں، اس قسم کی مضامین آئے. اب یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مردار حرام ہے، یعنی چاہے بکری جو حلال جانور ہے لیکن اگر وہ مردہ کہیں پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں کھا سکتے. گائیں جو کہ حلال جانور ہے لیکن اگر وہ مردہ ہے اس کو کاٹ کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے. خون جو ہے وہ حرام ہے، چاہے آپ کا اپنا خون ہو آپ اس کو نکال کے پی جائیں وہ بھی حرام ہے، یعنی آپ خون نہیں پی سکتے. ولحم الخنزیر سب کو معلوم ہے کہ سور حرام ہے. اور وما اہل بہ لغیر اللہ. اب یہ آیت جو ہے نا، اس پہ میں تھوڑا سی بات کروں گا. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. اب یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تفسیر بیان فرمائی. وہی 4 چیزیں پہلے فرمایا حرام ہے، یعنی مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے. اب اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ ایسا حلال جانور جو حرام ہے، یعنی خنزیر تو حرام ہی ہے نا، وہ تو چاہے مردہ ملے زندہ ملے وہ حرام ہے. لیکن ایسا جانور جو کہ یعنی گلا گھونٹ دیا جائے، اس کو یعنی ذبح نہ کیا جائے، اس کو گلا گھونٹ دیا جائے، اس سے وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا جانور ہے جس کو خوب مارا جائے اور وہ زخمی ہو کے مر جائے، تو اس کو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے، یعنی اس کو پراپر ذبح نہ کیا گیا ہو. کوئی جانور ہے جو ہائٹ سے گرا اور ہائٹ سے گرنے کے بعد وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، 2 جانوروں میں زور سے ٹکر ہوئی یا جانور نے کسی چیز کو ٹکر ماری اور اس سے وہ مر گیا، تو وہ اس کو بھی نہیں کھا سکتے. کسی درندے نے پاڑ کھایا کسی جانور کو، وہ بھی اس کو بھی نہیں کھا سکتے. یعنی پراپر طریقے سے جو ذبح نہیں ہوا ہے جانور، حلال جانور بھی، وہ بھی نہیں کھا سکتے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور جس کو چڑھایا جائے کسی غیر اللہ کے نام پر، ہے نا. نصب کہتے ہیں یعنی پرانے یعنی زمانے جاہلیت میں مکہ کے مشرکین جو تھے نا، وہ جانوروں کو، بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے تھے،
تو یعنی مندر میں چلے گئے، بتوں کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر یہ کہتے تھے بھائی یہ جانور جو ہے اس بت کے نام ہے، اور اس کو وہاں پر بت کے نام پر اس کو چڑھاوا چڑھتے تھے، اس کو وہاں ذبح کرتے تھے، اس بت کو خوش کرنے کے لیے، اس مندر میں جہاں پر شرک کی عبادت ہوتی تھی، شرک کی یعنی مشرکانہ عبادت ہوتی تھی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، یعنی جو اس قسم کے مندروں کے اوپر یعنی مشرکین کی عبادت گاہوں کے اوپر بتوں کے سامنے جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہی وہ آ گیا وما اوہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام پر قربان نہیں ہوا، یہ بت کے نام پر قربان ہوا۔ اب آپ اس کو میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وما اوہل بہ لغیر اللہ، باقی تو ساری چیزیں میرے خیال میں کلیئر ہوں گی۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں بلا وجہ کا ایک کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، مثلا اہل سنت والجماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو بعض اللہ ان کو ہدایت دے وہ ان جانوروں کو جو ایک فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس قربانی کا، اس غریبوں کو کھانا کھلانے کا، اس جانور کو قربان کرنے کا جو ثواب اللہ عطا فرمائے، غور سے سنیے گا میری بات، وما اوہل بہ لغیر اللہ، یہ جانور غوث پاک کے نام پہ قربان نہیں ہوتا ہے، یہ جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان نہیں ہوتا ہے، یہ جانور کسی بزرگ کے نام پر قربان نہیں ہوتا ہے، یہ جانور قربان ہوتا ہے اللہ ہی کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ ذبح کرنے کے بعد نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نے یہ قربانی دی ہے، تیرے نام پر جانور کو ذبح کیا ہے، اب اس قربانی کے نتیجے میں ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، گوشت تقسیم کریں گے، یہ نیکی کا کام ہے نا، یہ تو چیریٹی ہے نا، یہ تو صدقہ ہے نا، اے اللہ اس کا جو ثواب ہمیں عطا فرما، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو کو عطا فرما، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کو عطا فرما، یعنی اس ثواب میں ان کو بھی شامل فرما، اور یہ نیکی کا کام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے، بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ شرک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے دین کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جو یہ سب بیچارے جو کنفیوز ہیں اور دوسروں کو کنفیوز کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیت پہ ہے، یعنی اگر میں یہ نماز پڑھوں، آپ دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ جناب لوگ مجھے بڑا متقی پرہیزگار، بڑا پیر صاحب، بڑا عالم صاحب سمجھ کے، اللہ سے ڈرنے والا سمجھ کے دیکھیں مجھے اور میری نماز کو دیکھیں، تو یاد رکھیے لوگوں کی نظروں میں تو یہ نماز قابل قبول ہوگی، لوگوں کی نظروں میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ریاکاری ہے اور یہ شرک کی ایک قسم ہے، تو میرا اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ اس میں نیت میری خراب ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان ایک اچھے کام کو اچھی نیت سے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم فاتحہ کرتے ہیں اس میں کسی کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ نبی پاک کا بکرا ہے، یہ فلاں بزرگ کے بکرا ہے، نہیں 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 نہیں، بکرا اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، اس کی قربانی کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس ثواب میں فلاں فلاں شخص کو شامل فرما۔ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کو یہ کہے، جناب ذبح کرتے وقت جانور کو کہے کہ یہ رسول اللہ کے نام پہ جانور قربان ہو رہا ہے، تو پھر یہ لغیر اللہ میں آ جائے گا، یہ کھانا حرام ہے۔ کوئی کہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قربان کرتا ہوں، تو یہ حرام ہے اور یہ بالکل نہیں کھا سکتے آپ۔ کوئی کہے میں اپنے امی کی ایصال ثواب کے لیے، ابا کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے یہ بالکل جائز ہے، ایصال ثواب ہے، وہ جانور ان کے نام پہ قربان نہیں ہوتا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے کہ اس میں ان کو شامل فرما۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آپ آ جائیں ایک چھوٹی چیز کے اوپر، پھر میں آگے چلوں گا۔ اب بعض اور چیزیں ہیں جو علماء نے، فقہاء نے، مفتیان نے، بعض نے ان کو کیٹیگورائز کیا، مثلا
ہمارے جو فقہ حنفی کے اندر ہے اس میں جناب سمندر سے جو ہے نا وہ صرف مچھلی حلال ہے، باقی وہ کہتے ہیں باقی جانور جو ہیں وہ جائز نہیں۔ اب یہ جو فتویٰ ہے یہ علماء کا فتویٰ ہے، یہ فقہا کا فتویٰ ہے، اس کو آپ اس کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ تو اگر کوئی لابسٹر کھاتا ہے تو یاد رکھیے وہ حرام نہیں کھاتا ہے، اگر کوئی جھینگے کھاتا ہے تو وہ حرام نہیں کھاتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو مکروہ، دوسرے فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ مکروہ کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس سے کراہیت آئے، یعنی یو ڈونٹ لائک اٹ، یو ڈونٹ لائک اٹ، تو جب آپ لائک نہیں کرتے ہیں تو مت کھائیں، سمپل سی بات ہے۔ جس کو کراہیت نہیں آتی ہے وہ کھا لے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی بالکل کلیئرلی ڈیفائن ہے اور حرام بھی بالکل کلیئرلی ڈیفائن ہے، ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے مکروہات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکروہات سے بھی بچو، کیونکہ انسان جب مکروہات چیزوں کو، مکروہ چیزوں کو کھانے کا عادی ہو جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ حرام کے قریب ہوتا چلا جائے، تو مکروہات سے بچنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے بعض مولوی لوگ اتنے خطرناک قسم کے اتھارٹی کے ساتھ فتوے دے دیتے ہیں، وہ فتوے جو ہے نا وہ بالکل قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا وہی حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بالکل صاف صاف فرمایا ہے کہ دیکھو حلال اور حرام کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام مت کرو جو طیب ہے، تحرموا طیبات، طیب چیزوں کو اپنے اوپر کیسے حرام کر لو گے؟ ما احل اللہ، جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد سے مت بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جھینگے کھائیں، لابسٹر کھائیں، وہ کیا ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہیں سمندر کی، وہ اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ ان کیٹیگریز میں نہیں آتی ہیں جو کیٹیگریز اللہ اور اس کے رسول نے بتائی۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے ان کی بات اگر آپ کو دل میں لگتی ہے ضرور مانیں اور مکروہات سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن مکروہ کو حرام کی کیٹیگری میں ڈالنا وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ مکروہ کی بھی دو تین قسمیں ہیں، یعنی مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، مکروہ ہے نا، یہ ساری یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ مکروہ تحریمی جو ہے نا وہ یاد رکھیے وہ ہے کہ جو بالکل حرام کے قریب ہے، مثلا یہ جو ہوتا ہے جانور کے جو کیا بولتے ہیں اس کو، انڈوے جسے بولتے ہیں، ٹاسٹیکل جو ہوتے ہیں جانور کے، بکرے کے یا بیل کے، اس کو ہمارے علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ وہ نہیں کھانا چاہیے، وہ حرام کے قریب ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول نے بنائی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں تو ضرور قبول کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ حرام کھا رہا ہے۔ تو یہ تو بات میں نے آپ کو حلال اور حرام کے حوالے سے کی ہے۔ اب اگر یہاں پر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال کر لیں، ورنہ اس کے بعد میں اگلے ٹاپک پہ جاؤں گا۔ ارے جی ایک سوال تھا، جیسے سمندر میں اور بھی ہوتے ہیں جان چیر پھاڑ کرتے ہیں، شارک ہوئی یا دریا میں مگرمچھ ہوتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہوگا پھر؟ نہیں مگرمچھ تو حرام ہے نا، مگرمچھ تو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے نا، یہ تو رسول جی پاک نے حرام، یعنی چیتا ہے، لائن ہے، مگرمچھ ہے نا، بھیڑیے ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، یہ چیر پھاڑ کر کے کھانے والی جانور ہیں، وحشی جانور بھی ہیں اور یہ پنجے سے پکڑتے بھی ہیں، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ جی، اور شارک اگر ہے جیسے پانی میں سمندر میں؟ ہاں اب شارک کے حوالے سے ہمارے علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں میں آتی ہے، چاہے سمندری مخلوق تو ہے، لیکن یہ چونکہ یعنی جانور کو اسی طرح سے کھاتی ہے، اپنے شکار کو اسی طرح سے کھاتی ہے جیسے دوسرے جانور کھاتے ہیں، جیسے مگرمچھ ہے، تو وہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ مچھلی ہے، سمندر کی مخلوق ہے، یا آپ نے لحمن طریہ اللہ نے فرمایا ہے سمندر کی مخلوق کو، تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔
لیکن اب جیسے پولر بیئر ہے وہ سمندر میں بھی جاتا ہے، تو لیکن پولر بیئر تو حرام ہوگا نا، کیونکہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، حالانکہ وہ سمندر کے اندر بھی رہتا ہے، خشکی کے اوپر بھی رہتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو چند چیزوں کو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، بس یاد رکھیں ان سے بچنا ہی تقوی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اس پہ فتویٰ دینا کہ یہ یعنی بالکل حرام ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام نہیں کہا۔ ایک عالم کے، ایک فقیہ کے، ایک مفتی کے فتوے کو اگر آپ اس کو مانتے ہیں اور وہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ضرور مانیں، اس کو بچنا چاہیے بس۔ اور کوئی سوال؟ جی حضرت جی، میرا سوال تھا cannibalism کے اوپر. So obviously cannibalism is haram, لیکن it's also haram in every situation, right? Like even if you're going to die, you still wouldn't eat another person, right? اور پھر the other question I had is یہ بھی cannibalism سے related، یعنی جو لوگ ان کو عادت ہے ناخن کے ساتھ یعنی منہ میں ڈالنا یہ وہ چیزیں، تو does that fall under cannibalism as well? نہیں، ناخن کو کاٹنا اچھی عادت، بری بات ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے تو بری بات ہے، ان ہائیجینک بھی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس میں ڈاکٹر بھی موجود ہیں، تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ویری ان ہائیجین عادت ہے، یعنی غیر صحت مند عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ناخن کاٹ کے کھانا، ناخن کو چبانا، یہ کینیبلزم میں تو نہیں آئے گا۔ کینیبلزم میں تو یہ آئے گا کہ آپ اپنے جسم کو، یا کوئی انسان یعنی ہیومن بینگ ڈیڈ ہے، آپ اس کے گوشت کو کھائیں، تو یاد رکھیے انسان کا گوشت بھی کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے، اس کے مقام کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کو جو عزت عطا فرمائی ہے اس کی تحقیر ہے یہ، تو کسی یعنی انسان کی کیا گوشت بھی کھانا بالکل حرام ہے، کینیبلزم بھی حرام ہے، بالکل حرام۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں ڈاکٹر لبنہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی مجھے آپ سے اس سے میڈیکل کے فیلڈ کے حوالے سے ایک کویشچن کرنا تھا، اور اگر کچھ غلط بات منہ سے نکل جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ نہیں بولیے بھائی، بولیے، آپ بولیں۔ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت صاحب دیکھیں کہ جو آپ نے ڈرگس کا بتایا کہ یہ انٹاکسیکیشن کرتے ہیں، یہ سب جو ہے حرام ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے یہ بات، لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم میڈیسن میں یوز کرتے ہیں کم کوانٹٹی میں، اور یہ آج کل بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے ایون پاکستان میں بھی، کہ ویپنگ جو ہے وہ ایون ہیلدی ہے۔ تو اب میں کیونکہ یوتھ کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں اور بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں، تو آج کل یہ بہت کامن کویشچن ہے کہ واٹ آر یور ویوز فار ویپنگ، اور جو اگر کم ڈوز میں لے رہے ہیں جس سے انٹاکسیکیشن نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ تو اس میں موسٹلی جواب یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ اٹ از لیڈنگ ٹورڈز انٹاکسیکیشن، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اس کو نہ لیں، اور اس کے اوپر بہت سی موویز بھی بن رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایک پراپر آتھینٹیکیٹڈ آپ اس کا رسپانس بتائیے اسلامی اس کے بلیف کے لحاظ سے، کہ اس کا جو ہے وہ ایک کیا پراپر بلیف ہے، کیونکہ یہ پاکستانی ڈاکٹرز ایون پاکستان میں ہیں، وہ بھی اس طرح کے کانسیپٹ سب لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہ ایک اوتھینٹک جواب اگر آپ پلیز بتا دیں، اور اگین اگر میری کوئی بات بری لگی ہو یا کویشچن مناسب نہیں ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ نہیں، یہ بات مت کیا کرو بھائی، کوئی سوال خراب نہیں ہے، اس طرح سے بار بار معذرت کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے آپ کے اس میں نا 3 چیزیں آ گئی۔ نمبر 1 ویپنگ، اور یا اسموکنگ جسے کہہ لیجیے، ویپنگ بھی از اے فارم آف اسموکنگ۔ اچھا اسموکنگ، دیکھیے اب اللہ اس کے رسول کی کسی کلاسیفیکیشن میں تو اسموکنگ کا ذکر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس قسم کی اسموکنگ تو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب دیکھیں اس میں یہاں فقہا کی اور مفتیان کرام کی اہمیت میں پتہ چلتی ہے، کیونکہ آنے والے دور میں نئی نئی چیزیں نکلیں گی، جو لیکن عالم کا بھی، مفتی کا بھی فتویٰ قرآن اور حدیث کے بیس پہ ہوگا۔ اب ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں جنہوں نے کہا کہ اسموکنگ ہو یا ویپنگ ہو، یہ حرام اس لیے انہوں نے کہا، حالانکہ یہ وہ اللہ کے اس رسول کی بتائی ہوئی لسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھی ہی نہیں، اس قسم کی اسموکنگ تھی نہیں۔ اب یہ نئی چیز ہے تو لازمی طور پر علماء کو اس میں اپنا فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے اس کو جو حرام کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اے انسانوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی سوئسائڈ حرام ہے اسلام کے اندر۔ کوئی انسان سوئسائڈ کرے گا وہ فار ایور اللہ کی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا مرنے کے بعد، یعنی اس کو دنیا کی مصیبت سے اس نے جان چھڑائی، اللہ کی مصیبت میں پھنس گیا وہ، تو سوئسائڈ حرام ہے۔ تو اب چونکہ ماڈرن ریسرچ یہ ہے کہ ویپنگ ہو
یا وہ جو ٹریڈیشنل اسموکنگ ہے وہ سب کے سب کینسر کرتے ہیں، ہارٹ کے پرابلم کرتے ہیں اور دوسرے پھیپھڑے خراب کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں علماء نے کہا کہ یہ سلو سوئسائڈل کیٹیگری میں آتا ہے، کہ آپ فوراً تو نہیں مرتے لیکن آپ اپنے جسم کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے لنگس کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ خود انٹینشنلی اپنے اندر کینسر کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہارٹ کے پرابلم کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، لیکن یہ سلو. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ اپنے آپ کو ختم مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، انہوں نے بولا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اس لیے یہ حرام ہے. تو یہ ویپنگ جو ہے اس سے صاف بالکل ریسرچ ہے تمام، یہ حرام اس لیے کہ اس سے لنگس خراب ہو رہے ہیں، اس سے ہارٹ کے پرابلم آ رہے ہیں، مینٹل النس اس سے آ رہی ہے، وہ سارے کینسر ہوتا ہے. تو اسموکنگ بھی اور کینسر بھی حرام ہے. جی دوسرا جی دوسرا آپ کا سوال تھا اسمال کوانٹٹی میں اگر لیا جائے جس سے نشہ نہیں ہو. تو یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس میں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے نا، وہ کوانٹٹی میں حرام نہیں کیا ہے، وہ اس چیز نیچر پر حرام کیا ہے. تو اب شراب کوئی ایک قطرہ پانی میں ڈال کے پی جائے شراب، تو وہ اس کا شراب کا ایک قطرہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنی پوری بوتل حرام ہے. کیونکہ خبیث چیز کی ایک چھوٹی سی مقدار ہو یا بڑی مقدار ہو وہ خبیث ہی ہے، یعنی ایول جسے کہتے ہیں، ناپاک جسے بولتے ہیں. تو اگر کوئی بعض پاکستان کے اندر بھی ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں کے اوپر، کہ وہ کہتے ہیں جناب مجھے تو نشہ نہیں چڑھتا ہے. تو یہ کیونکہ اللہ نے خمر کو حرام کیا ہے، خمر وہ ہے جو آپ کو نشہ چڑھا دے، تو مجھے تو نشہ نہیں چڑھتا تو تھوڑی شراب جائز ہے. وہ ایک مفتی صاحب بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ شیطانی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے ہم سب کو بچائے. یاد رکھیے حرام چیز کی قلیل مقدار بھی اور کثیر مقدار بھی دونوں حرام ہیں، چاہے اس سے نشہ چڑھے یا نہ چڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. تو کبھی اس میں نہ پڑے کہ مجھے نشہ نہیں چڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، حرام جب ہو گیا تو حرام ہے. تیسرا آپ کا جو بات تھی وہ یہ تھی جو میڈیسن میں یوز کرنے کے لیے، تو میں نے بتایا بھی ہے نا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ چاروں چیزیں جو ہے نا، وہ چاروں میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، یعنی وہ حرام کلیئرلی حرام چیزیں ہیں. لیکن اگر انسان کو جان بچانے کے لیے کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر وہ اس کی ایک چھوٹی سی مقدار جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو میڈیسن کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں الکوہولک یعنی لکوڈز جو استعمال ہوتے ہیں یا اس کے پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ چونکہ ڈاکٹر نے میڈیسن میں ہے اس کے جان بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ اتنا اس کی اجازت ہے کہ اس سے آدمی شفا یاب ہو جائے، بیماری سے چھوٹ جائے. لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب چونکہ ماڈرن میڈیسن میں تو ہر روز نئی نئی میڈیسن اللہ کے فضل و کرم سے ایجاد ہوتی ہیں، تو اگر آپ کے پاس دو میڈیسن ہوں، ایک میں الکوہل ہو اور دوسرے میں الکوہل نہ ہو، اور دونوں ایک ہی بیماری کا علاج ہو، تو جب آپ کے پاس آپشن ہے کہ میری جیسے نزلہ زکام ہو گیا تو الکوہلک بھی دوائیاں موجود ہیں اور نان الکوہلک بھی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ نان الکوہلک لے لیں. لیکن ڈاکٹر اگر یہ کہے مستند ڈاکٹر، مجھ جیسا ڈاکٹر نہیں جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن بلا وجہ لوگوں کو نسخے بتاتے رہتے ہیں، تو وہ اس کی بات نہیں. جو مستند ڈاکٹر ہو وہ اگر کہے نہیں جناب آپ کو یہی دوائی لینی ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر کی بات مان لیں اور وہ دوائی آپ استعمال کر لیں. تو یہ تین باتیں آپ نے کہی تھی. اور کوئی بات؟ نہیں حضرت صاحب، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. بس آپ اگر یہ آیتیں بھی جو ہیں جو آپ نے کوٹ کی ہیں، کہ اگر آپ پلیز یا تو چیٹ میں لکھ دیں یا کسی بھی حوالے سے بتا دیں تو بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو. انشاءاللہ. اچھا ایک چیز مجھے رہ گئی ابھی، ہاں، سورہ الانعام کے اندر ایک بڑی اہم آیت ہے. آپ نے، میں سوچ رہا تھا کوئی پوچھے گا تو یاد آ جائے گا، لیکن ابھی مجھے خود ہی یاد آ گیا. آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں نا، مجھے اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس چکر میں رہتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ آیت بڑی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وہ چیزیں مت کھاؤ، یہ حلال جانوروں کی بات ہو رہی ہے، خنزیر کی بات نہیں ہو رہی. وَمَا لَكُمْ
اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ وہ گوشت بھی نہیں کھانا ہے جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی قرآن ہے، سورہ الانعام کی 119ویں آیت۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ کنٹکی فرائیڈ چکن ہے، میکڈونلڈ ہے، یہاں جو گوشت ملتا ہے وہ گوشت حلال جانور کا ہے، یعنی بیف ہے، وہ چکن ہے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما لکم اللہ تاکلوا، ڈونٹ ایٹ، وائی آر یو ایٹنگ دیٹ میٹ جو حلال جانور کا ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ ہمارے بہت سارے یہاں پر اللہ معاف کرے لوگ ہیں، وہ جناب وہ کنٹکی فرائیڈ چکن بھی کھا رہے ہیں، وہ میکڈونلڈ بھی کھا رہے ہیں، وہ برگر کنگ بھی کھا رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے ان کو کہہ دیا، مولوی صاحب، یہاں مولوی صاحب ہیں، میں تو مولویوں کو دیکھتا ہوں وہ میکڈونلڈ میں جا کے کھا رہے ہوتے ہیں گوشت۔ ہم اگر میکڈونلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پر فش کھاتے ہیں بھائی، یا فرینچ فرائز کھا لیتے ہیں، لیکن گوشت کھانا جو ہے یہ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا، اللہ نے فرمایا نہیں کھاؤ۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، میں اس کو حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو ممانعت رکھی ہے تو یہ حلال بھی نہیں ہے۔ بس بات کلیئر ہو گئی؟ یہ سر جی ایک کوشچن تھا اسی حوالے سے کہ غیر مسلم گھروں سے یا غیر مسلموں کے ساتھ کھانے کھانے کے حوالے سے، چاہے وہ جیسے چکن ہی ہو یا اس کا سورس شاید معلوم بھی ہو، اس کے حوالے سے خاص طور پر بچوں کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ بچے یہاں پہ بہت زیادہ غیر مسلموں کے اندر رہیں گے، اس حوالے سے گائیڈ کر دیجیے۔ تو کیا نہیں غیر مسلموں کا کیا وہ کھانا بھیجے؟ جی وہ کھانا بھیجیں، جی جی دیکھیے، اگر غیر مسلم کے یہاں سے کھانا آتا ہے تو اگر کوئی سبزی وبزی ہے تو بھائی وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر گوشت آتا ہے تو آپ کو اگر یہ وہ خود بتا دیں کہ نہیں بھئی ہم نے حلال دکان سے گوشت خریدا ہے، حلال ہے یہ، پھر تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بالکل نہ کھائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا گوشت۔ جی ٹھیک۔ ہاں بالکل نہیں کھائیں، بالکل نہیں کھائیں۔ ہاں سبزی ہو، دال ہو، یعنی نان یعنی میٹ والی چیزیں ہوں تو پھر وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میں اب نام نہیں لیتا ہوں، بری بات ہو جاتی ہے، کہ بعض مذاہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں کوئی اپنے بتوں کے لیے کوئی چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، اس کو میں فاتحہ تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنے جو بھی ان کے عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے وہ ویجیٹیبل بھی، وہ دالیں بھی، وہ چاول بھی، وہ گندم بھی حرام ہے جو کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے اپنے بتوں کے لیے اس کو نظر کیا، وہ بھی حرام، کیونکہ ہم مشرک دیکھیں دین آیا تھا دنیا سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک چیز اور یاد آ گئی، یہ بتائیے ہر نبی کا سب سے ایک پوائنٹ بتائیے، صرف ایک پوائنٹ، ہر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف لے کے جانا۔ نہیں اللہ کی طرف تو سارے ہی جائیں گے۔ دیکھیے نبی کا ہر نبی جتنے بھی آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ علیہ السلام تک، ہر نبی کا صرف یاد رکھو ایک مقصد تھا، ایک ہی مقصد تھا، اور یہ بالکل کامن ہے تمام انبیاء میں، کہ وہ دنیا سے ظلم کو ختم کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی بالکل اسمالسٹ ڈیفینیشن پوچھے what was the purpose of all the prophets and the messengers, those who Allah sent on this earth, they wanted to eliminate the cruelty, ظلم، transgression، اس کو ظلم کو دنیا سے ختم کرنا تھا۔ اب ظلم کی دو شکلیں ہیں، ایک اللہ پر ظلم ہے اور ایک اللہ کی مخلوق پر ظلم۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ظلم اللہ کے ساتھ سب سے بڑا شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ ظلم جو ہے وہ نبی ختم کرنا ہے، شرک ختم کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کیا ہے، وہ اس کی شکلیں کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام انبیاء نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ختم کیا، وہ بھی ظلم ہے، اور اللہ کی مخلوق کو آزادی
اور اللہ کے ساتھ جوڑنا جو ہے نا وہ یہ، جب انسان دوسروں سے آزاد ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی سے جڑتا ہے وہ. اور کوئی بات؟ اب آپ آ جائیں، دیکھیں ٹائم بہت ہو گیا. ہاں بولیے بولیے بولیے. اچھا جی، وہ آپ کے سوال سے بات سے متعلقہ تھا کہ جیسے KFC اور دوسرا کا ذکر کیا آپ نے میکڈونلڈ کا، اس میں اب دھڑا دھڑ کیونکہ حلال جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، تو وہ کھٹ سے لکھ دیتے ہیں جی کہ ہمارے ان ایریاز میں KFC بھی حلال اب آئے گا اور یہ بھی حلال آئے گا. تو اس حوالے سے کیا ہم ان کی صرف ای میل پہ ہی ٹرسٹ کر کے آگے چلیں گے، یا کہ اس سے پھر بھی نہیں اوائڈ نہیں، کریں؟ ایز لانگ ایز کہ ان کو کسی مسلمان اتھارٹیز ہیں نا یہاں پر، جو یعنی مسلمان اتھارٹی نے اگر ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان کا گوشت حلال ہے تو پھر وہ بالکل حلال ہے. اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے نا. پھر تو انسان جب انہوں نے ان کو ایک مسلمان نے، تنظیم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ حلال ہے ہمیں معلوم ہے، تو ان کے سرٹیفکیٹ کو بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس کی انویسٹیگیشن نہ لگ جائے. ہم جب مسلمان نے کہہ دیا تو حلال ہے تو پھر حلال ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کی پھٹکار اس پہ پڑے گی. بس پریشان نہیں ہونا. جی جی، ایک اور بس کوئی سوال اسی ٹاپک پہ کہ کوشر چیزیں اور جو اہل الکتاب کے جو یعنی فوڈ ہوتے ہیں اس کا کیا؟ شاباش. دیکھیں نا یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھو یہ جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے اس کو ہمارے لیے جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے. یعنی اہل کتاب کون ہے؟ وہ یاد رکھیے صرف 2 قومیں ہیں اور تیسرے کوئی نہیں ہے. بعض لوگ اس میں اعوذ باللہ، میں نے وہ فیس بک پہ ایک پڑھا، انہوں نے جناب کہنا کہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ وید ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. نہیں نہیں، قرآن میں جو اہل کتاب ہیں وہ صرف 2 لوگ ہیں، ایک عیسائی ہیں، دوسرے یہودی ہیں. یعنی the people of the Jewish faith and the people of Christian faith. ان کو اللہ نے اہل کتاب کہا ہے. ان کا جو ذبیحہ ہے وہ جائز ہے. اب اس کو اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں. آپ اہل کتاب جو اب ہمارے زمانے میں تو نہیں، اس زمانے میں جو تھے اہل کتاب، وہ جب ذبح کرتے تو یاد رکھیے وہ بھی، کوئی عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جانور قربان نہیں کرتا تھا، وہ اللہ ہی کے نام پہ جانور قربان کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے لیکن وہ جانور قربان کرتے تھے اللہ ہی کے نام پر. اسی طرح سے کوشر جو ہے یہودی مذہب کا جو حلال کیا ہوا یا ان کا جو ذبیحہ ہے وہ جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام پر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو ہمارے لیے جائز رکھا. یاد رکھیے تو اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے. لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کینیڈا بھی تو عیسائیوں کا ملک ہے. نہیں، عیسائیوں کا ملک نہیں ہے کینیڈا. امریکہ عیسائیوں کا نہیں ہے. پورا یورپ عیسائیوں کا نہیں ہے. وہاں پر اس وقت وہ لوگ، پوری دنیا کے لوگ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس میں دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں جو مشرک ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جن کا نام تو عیسائیوں والا ہے، یہودیوں والا ہے، لیکن وہ یہودی بھی نہیں ہے اور عیسائی بھی نہیں ہے، وہ دہری ہیں، ایتھیسٹ ہیں. اب آپ ہر سمجھیں کہ کوئی گورا آدمی ہے وہ کہ یہ تو عیسائی ہیں. بھائی آپ نے کیسے فرض کر لیا؟ وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور مذہب کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ دہری بھی ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اب دنیا کے اندر کوئی بھی مغربی دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اہل کتاب کا ملک ہے. وہ اب سیکولر ہیں اور وہاں پر سلاٹر ہاؤس میں ہندو بھی کام کرتے ہیں، سکھ بھی کام کرتے ہیں، عیسائی بھی کام کرتے ہیں، دہریے بھی کام کرتے ہیں، مسلمان بھی کام کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا کون سا جانور کس نے قربان کیا ہے؟ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ اہل کتاب کا ذبیحہ نہیں ہے. کینیڈا میں کہیں بھی اہل کتاب کا ذبیحہ نہیں ہے. جہاں تک کوشر کا تعلق ہے، یاد رکھیے جب آپ کے پاس الحمدللہ بے شمار حلال گوشت کی دکانیں موجود ہیں تو پھر آپ کو کوشر کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کسی جوئش فیملی کے اندر آپ کی دعوت ہو، اور دعوت اس لیے ہو کہ آپ اللہ کے دین کی بات ان کو بتانے جائیں. ہاں، یہ نہیں ہونا کہ ہم نے گپ شپ مارنی ہے، تھوڑا سا کھیل کھیلنا ہے، کوئی ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی فلم دیکھنی ہے. نہیں، آپ اگر یہودی مذہب کے کوئی ساتھی ہیں یا ان کے ہاں جا رہے ہیں، آپ کی دعوت کی انہوں نے، اور وہاں پر آپ نے اپنے دین کی بات کرنی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچانی ہے، قرآن کی بات پہنچانی ہے، بالکل آپ ان کی دعوت قبول کریں، جائیں. اور چونکہ ان کا ذبیحہ جائز ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں. اور کوئی بات؟ السلام علیکم حضرت. ایک سوال ہے میڈیسنس کے تعلق سے کہ کئی میڈیسنس میں جو ہے نا جیلیٹین ہوتا ہے
اور بعض لوگ بعض مینوفیکچررز اعلان کر دیتے ہیں کہ جیلیٹینیز فرام پورسین یعنی پور، اور بعض لکھ دیتے ہیں جیلیٹینیز فرام بووین، بعض لوگ ڈکلیئر نہیں کرتے. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، بالخصوص میڈیسنس کے حوالے سے، جیسا ملٹی وائٹامنس ہے یا پھر کبھی اینٹی بایوٹکس ہے، تو اس کے تعلق سے کیسا ڈیسیشن لینا چاہیے سر؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے ادریس صاحب نے. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ. اس میں ہمارے سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ بچیں. دیٹ از دا بیسٹ آپشن، دیٹ از دا بیسٹ آپشن، کہ جب آپ کو شک ہو گیا ہے تو آپ بالکل اس سے بچیں. ہاں شک ہو گیا تو بالکل نہ جائیں، کیونکہ شک والی جگہ جو ہے نا وہ آپ کو گڑبڑ میں ڈال سکتی ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے میڈیسن کے طور پر ہے یا ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ سور کی کوئی پروڈکٹ اس میں موجود ہے، اب اس میں ہمارے علماء کی دو حصوں میں تقسیم ہے. جو روایتی علماء ہیں وہ تو بالکل کہیں گے کہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ سور سے آیا ہے. لیکن جو محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کا ایک آرگومنٹ ہے جو سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. اب آپ کی مرضی ہے اس کو مانے نہ مانے. مثلا یہ جیلیٹن ہو گیا یا کوئی اور دوسری میڈیسن ہو گئی، وہ اگر ایون حرام جانور کی پروڈکٹ سے ہو، وہ علماء جو روایتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ تو بالکل حرام کہیں گے کیونکہ یہ بالکل آیا حرام سے. لیکن وہ جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر وہ کہتے ہیں اس کو آپ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وجہ اس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے چونکہ کیمیکل پروسیس سے گزری ہے، کیمیکل پروسیس نے اس کی وہ تمام نیچر کو، اس کی کمپوزیشن کو، اس کا نومنکلیچر کو بالکل چینج کر دیا ہے. تو یہ وہ چیز رہی نہیں جو اس کو حرام اللہ نے قرار دیا، اللہ کے رسول نے قرار دیا. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکل پروسیس سے گزری ہے اس لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو اب آپ کوشش کریں بچنے کی، لیکن اگر نہیں بچ سکتے ہیں تو یعنی مجبوری ہے یا کوئی ایسے حالات ہیں تو اب آپ محققین کی جو رائے ہے اس کو بھی مان سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل پروسیس سے گزر کے یہ اب وہ چیز نہیں رہی، وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے جس پروڈکٹ کو اللہ تعالیٰ نے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا. اس کی کمپلیٹ نومنکلیچر چینج ہو گیا. یہ جو لوگ کیمسٹری سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بالکل نومنکلیچر یعنی اس کی کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے. اب وہ پروڈکٹ رہی نہیں جو تھی. لیکن جو روایتی علماء ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں جناب آپ بالکل نہ کھائیں اس کا، کیونکہ یہ آئی وہاں سے ہے. بس یہ تو سارا حضرت جی ایک میرا سوال تھا کہ یہاں پر جب ہم آئے شروع میں تو ہم نے یہ سننے میں ہمارے آیا کہ عرب کے کوئی علماء آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ کہہ کر آپ میکڈونلڈ یا KFC کا کوئی بھی چکن جو ہے وہ یا جو بھی چیز ہے وہ کھا سکتے ہیں. تو یہ کہاں تک رائٹ ہے؟ اس کا ذرا حضرت جی روشنی ڈالے. نہیں وہ تو میں نے آپ کو قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ. ارے بھائی بسم اللہ پڑھ کے کھانا اگر حلال کر سکتا ہے تو یہ جو فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان کو کھاتے وقت بھی تو ہم کو بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے نا یا نہیں پڑھنی ہوتی؟ جی پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بالکل. تو اگر قرآن کریم کی یہ آیت صرف اس لیے ہو کہ آپ حلال چیز کو بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں، یعنی حلال جانور گوشت ہے اس کو کھا سکتے ہیں، تو پھر تو بسم اللہ تو ہم ہر چیز پہ پڑھتے ہیں. قرآن میں جو اللہ نے فرمایا لا تاکلو، مت کھاؤ بھائی، تو یہ خاص طور پر حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس کی بات ہے کہ جس جانور کو، حلال جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے اس کا گوشت مت کھاؤ. قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی کہے جناب نہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤ، تو بسم اللہ پڑھ کے تو ہم دال بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت ہے یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ لازمی طور پر اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب بھی تم کوئی چیز کھاؤ پیو بسم اللہ پڑھو. تو یہاں پر جو ایمفیسس ہے سورہ الانعام کے اندر وہ جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پورے آیت سورت پڑھیں آپ، یہ سارے جانوروں کے کانٹیکس میں آیتیں آئی ہیں. یہ جو لوگ کھا رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جی میرا ایک سوال ہے حضرت جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پتا ہے آپ نے بس ابھی یہ سوال کا آپ نے جواب دیا تھا, but I still wanted to ask you.
कॉस्को के अंदर कुछ विटामिन मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर हमेशा वो इंग्रेडिएंट्स के अंदर बोवाइन जेलेटिन लिखा हुआ होता है। बोवाइन आपको पता है वो गाय से आता है, तो वो हम लोग खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो अम, देखिए ना, मैंने बेटा वही अभी बताया ना आपको कि वो गाय से आया है। अगर वो गाय हलाल नहीं भी थी, याद रखिए उसकी वो जो प्रोडक्ट है, जैसे उसके फैट होती है जनरली, या हाँ उसका नॉमेनक्लेचर बोन्स उसका होती पता होता है। हाँ बोन्स होती हैं, वो केमिकल प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। जी तो वो केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद वो उनका नॉमेनक्लेचर अब वो बोन वाला है ही नहीं, वो बोन नहीं है अब, वो एक केमिकल है, वो एक चीज है, वो एक दूसरी प्रोडक्ट है। तो ओके उसके ऊपर वो कानून का इतलाक नहीं होता जो एक जानवर की हड्डी के ऊपर या उसकी चर्बी के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। वो कानून नहीं लगता क्योंकि वो चीज तो बदल चुकी है, उसकी हैयत बिल्कुल बदल गई। ओके। तो कोलेजन सप्लीमेंट्स वगैरह इंसान ले सकते हैं क्या फिर? कोलेजन देखिए मैंने आपको बताया कि कोशिश करें कि जब शक आ जाए तो उसको ना करें, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं, उसको कोई हर्ज नहीं। ओके जी बहुत बहुत ठीक हो शुक्रिया। गया? चलें जो अब देखिए आज तो टाइम काफी निकल गया इसमें, ये तो आपने पूरे घंटा हलाल और हराम में लगा दिया। अब मैं बाकी टॉपिक कब डिस्कस करूं? एनीवे, नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा है मुझसे। और कोई सवाल हो तो मैं थोड़ा सा आगे मैं बिदत के ऊपर चलता हूँ। अस्सलाम तो वालेकुम हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि सुशी जो है उसमें अनकुक होती है फिश, तो वो स्टिल हलाल होती है? जैसे स्टेक है उसमें ब्लड भी समटाइम्स निकल रहा होता है, तो हाफ कुक होता है, तो वो स्टिल हलाल होता है, खा सकते हैं? देखिए सुशी जो है, एज लॉन्ग एज उसमें खून नहीं है तो खा सकते हैं, चाहे वो अनकुक हो, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन खून नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर समटाइम्स स्टेक होती है, जाते हैं खाते हैं, वो कहते हैं आपको फुली कुक चाहिए, हाफ कुक चाहिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ, तो उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा ओके ओके हूँ। थैंक सुशी जो अगर फिश वगैरह की है या दूसरी है, एज लॉन्ग एज उसमें ब्लड नहीं है लेकिन वो अनकुक है, वो खा सकते हैं। लेकिन वो स्टेक जिसमें खून निकल रहा हो, याद रखिए वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि खून हराम है। हाँ, लोग खून वाली जो खाते हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। खून वो अच्छी तरह से पकना चाहिए ताकि वो खून खत्म हो जाए और वो उसमें ना रहे। तो खून टपकता हो उस स्टेक में से, वो बिल्कुल जायज नहीं है, खून हराम है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और कोई सवाल? चलें। बस ये है कि सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर एक वेस्टर्न फार्मेसी है कैलगरी में, उनके पास हलाल मल्टीविटामिन्स हैं। तो अगर तो वहां से लेना चाहें, और इसी तरह से टोरंटो में भी है। वो पाकिस्तानी ओनर है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उनके पास भी हलाल मल्टीविटामिन्स हैं। अब ये तो पूरी दुनिया के लोग हैं इस कॉल के अंदर, तुम कैलगरी वाले तो चलो ठीक है उनको पता चल जाएगा। लेकिन आप देखें, सबसे पहले याद रखो, मैं आपको बड़े यानी आपकी तवज्जो के लिए मैं कह रहा हूं, कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी किसी हर उस चीज से बचें जिसमें थोड़ा सा भी शक पैदा हो जाए, कोशिश करें। लेकिन जब आपके पास कोशिश के बावजूद हल ना हो तो आप फिर उसको इस्तेमाल करें और फिर परेशान ना हो कि मैंने पता नहीं हलाल खाया कि हराम खाया। फिर परेशान नहीं हो। आपने कोशिश की है कि आप उन मकरूहात से, उन मुतशाबिहात से बचें, यानी जिसमें शुबह आ जाए या थोड़ा सा दिल परेशान हो, उनसे बचें। दैट इज वो तकवा है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने पूरी ड्यू डिलिजेंस कर ली है, अब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो अब आप गिल्टी फील ना करें। याद रखें, बिल्कुल अल्लाह ताला जो है वो करम फरमाएगा जब, तो आप उसमें फिर इत्मीनान भी रखें। बाज़ औक़ात होता है कि लोग इस्तेमाल करने के बाद जाके पूछते हैं जनाब वो उसमें तो जेलेटिन थी, मैं खा गया। भाई आपने खा लिया तो खाने से पहले सोचना चाहिए ना, बाद में थोड़ी सोचना चाहिए। चले, आज सारे टॉपिक तो नहीं हो सकेंगे तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी। लेकिन अच्छा रहा ये, क्योंकि बड़े प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए आपने दिलचस्पी ली, सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ, सवाल पूछने में कभी ना माजरत करें, ना शर्माएं, ना झिझकें, ना ये शाह साहब का अदब हो रहा है या गैर अदब हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आप, ये प्रोग्राम होता ही इसीलिए कि आप मुझसे खुल के बात करें और उसमें परेशानी की बात ना हो। अब थोड़ा सा अभी है हमारे पास 5-6 मिनट हैं, तो मैं थोड़ा सा बिदत के हवाले से बता देता हूँ। ये भी एक ऐसा खतरनाक मौजू बन चुका है जिसके नतीजे में बहुत सारे मुसलमान जो है एक दूसरे के बारे में बदगुमान है। और अल्लाह माफ करे, मैं तो सोशल मीडिया में बाज मुफ्तियों की
ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں لگتا ہے کہ وہ بیچارہ اکیلا ہی مسلمان ہے، باقی ساری دنیا کافر ہے، بالکل، یا اس کے ماننے والے مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کافر ہے، ساری دنیا بدعتی ہے، ساری دنیا مشرک ہے۔ اب میں ان کے نام لوں گا تو آپ لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی، کیونکہ یہ پھر سوشل میڈیا میں یہ ہماری آڈیو کال جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں لوگ، اللہ سے ڈریں۔ اب دیکھیے بدعت جو ہے وہ بڑا سیریس میٹر ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خود ارشاد فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ حضور کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر محدثہ ایک بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ من احدث فی امرنا فہو رد، جس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمارے دین میں کوئی احدثہ نکالا، کوئی حدث نکالا، میں حدث جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ حدث کی جو ڈیفینیشن ہے، احدثہ کی جو ڈیفینیشن ہے، احدثہ کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ لوگوں نے اپنی رائے کے مطابق بنا لی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں۔ من احدث فی امرنا فہو رد، جس نے ہمارے معاملے میں، ہمارے دین میں، ہمارے احکامات میں کوئی حدث پیدا کیا، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مردود ہے، مردود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹڈ۔ بدعت جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اگر پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص بدعتی ہے تو وہ اس سے سلام کرنا چھوڑ دیتے تھے، سلام کرنا چھوڑ دیتے۔ آج تو اللہ معاف کرے وہ کافر فتویٰ دے دیتے ہیں نا، کافر مشرک، لیکن صحابہ کرام اس سے سلام کرنا چھوڑ دیتے۔ بدعت کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ من احدث فی امرنا، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی۔ یاد رکھیے اللہ کا دین مکمل رسول کریم علیہ السلام پر ہو گیا، قرآن مکمل ہے، دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، احکامات مکمل ہیں، دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین بالکل اللہ نے مکمل کر دی۔ اب اس دین کے اندر چینجز جو کوئی لانے کی کوشش کرے گا، مارک مائی ورڈز، کوئی دین میں چینجز لانے کی کوشش کرے گا، تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا، احکامات کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، احکامات کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا، جو کرے گا وہ بدعتی ہوگا، اور جو وہ کام کرے گا وہ بدعت ہوگی۔ جو لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے وہ سب کے سب بدعتی ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ ایک بہت ہی مکروہ کام ہے اور بہت ہی حرام کام ہے، بالکل میں تو کہوں گا، کیونکہ اللہ کے دین کو چینج کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا دین مکمل ہے اور پرفیکٹ ہے ہر دور کے لیے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ان چند مولویوں نے گزشتہ 200 سال 250 سال میں انہوں نے شور مچانا شروع کیا، اور بڑے نیک چیزوں کو بھی انہوں نے بدعت کی کیٹیگری میں ڈال دیا اپنے اوپینین سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کے مطابق نہیں۔ یاد رکھیے بدعت کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیا بدعت ہوگی۔ مثلا یاد رکھیے جتنے بھی دین میں فرائض ہیں نا، فرائض وہ ڈیفائن ہے، وہ ڈیفائن ہے، ان کی شکل بھی ڈیفائن ہے، ان کی تعداد بھی ڈیفائن ہے، ان کا طریقہ بھی ڈیفائن ہے۔ اب اس طریقے کو، اس کی شکل کو، اس کی مقدار کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بدعت ہو جائے گی، اور بعض اوقات یہ کفر میں بھی جا سکتی ہے نا، وہ ڈیٹیل میں بعد میں بات ہو جائے گی۔ یعنی فرائض اور واجبات کو چینج کرنا، مثلا زہر کے 4 فرض ہیں، اللہ کے رسول نے تو 4 فرض بتائیں، آپ کہیں نہیں میں نے تو 5 پڑھنے، نہیں 5 فرض ہیں، تو یاد رکھیے یہ بدعت ہے، کیونکہ فرائض ڈیفائن ہے۔ روزے رمضان میں فرض ہیں، کوئی کہے نہیں میں نے تو رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آ رہا ہے تو میں تو سردیوں میں رکھوں گا، تو سردیوں میں یہ مہینہ آتا ہے میں اس مہینے میں روزے رکھ لوں گا، وہ بدعت ہے، کیونکہ وہ حرام بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا، اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا۔ تو یاد رکھیے جو فرائض اور واجبات میں کوئی موڈیفیکیشن کرے گا وہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اب یاد رکھیے سنتیں کیا ہیں اور احادیث کیا ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ حضور کے عمل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، یا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا اس میں کمی کر سکتے ہیں؟
جو حضور نے کہہ دیا اور جو حضور نے کر دیا، نہ اب ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو چینج کرنا چاہے یا اس کی انٹرپریٹیشن اپنی کھوپڑی سے کرنا چاہے، یاد رکھیے وہ بدعت کر رہا ہے، وہ بدعتی ہے اور وہ اس کو چینج کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی فائنل ہے اور آپ کا عمل بھی فائنل ہے، سنتیں بھی فائنل ہیں، حدیث بھی فائنل ہے، اس کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب ان میں جو چینج ہوگی نا وہ ہوگا حدث، وہ ہے حدث، یعنی حج کا طریقہ ڈیفائن ہے، لیکن کوئی اس میں 2-3 چیزیں بڑھا دے یا کم کر دے یا اس کو چینج کر دے تو یہ حدث ہو گیا۔ حدث یہ بدعت ہے، بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے، اور بعض بدعتیں کفر میں چلی جاتی ہیں، بعض بدعتیں شرک میں چلی جاتی ہیں، بعض بدعتیں جو ہیں وہ جہالت میں چلی جاتی ہیں، ناجائز چلی جاتی ہیں، حرام میں چلی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو بدعت جو ہے بڑا سیریس میٹر ہے۔ اب کوئی انسان کوئی ایسا کام کرے جو نہ فرائض اور واجبات کے خلاف ہو، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف ہو، لیکن ایک ایسا کام ہو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، نہ قرآن میں اس کی ممانعت ہے نہ اس کے بارے میں کوئی ذکر ہے، تو یاد رکھیے اس کو بدعت کہنا یہ بھی جہالت ہے۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں مسجدیں تو کچی ہوتی تھی نا، مٹی کی بنی ہوتی تھی۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب ہم نے تو بڑی ایئر کنڈیشن مسجد بنائی ہے، تو یہ تو رسول کریم نے کام نہیں کیا نا، یہ تو حضور نے نہیں کیا۔ نہ قرآن میں حکم ہے کہ پکی مسجدیں بناؤ، ایئر کنڈیشن بھی لگاؤ، کارپیٹ بھی لگاؤ، ہے نا، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ اب چونکہ گھر بھی پکے ہوتے ہیں، مسجدیں بھی پکی بن جائیں گی۔ تو لیکن یہ کام حضور نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، لیکن چونکہ ہمارا لائف اسٹائل بدل گیا ہے تو ہماری گھر بھی بدل گئے ہیں، ہماری مسجدیں بھی بدل گئی ہیں، اس کو بدعت کہنا بالکل جہالت ہوگی۔ ابھی دیکھیں کووڈ آیا تھا، آپ سب کو یاد ہے نا بھائی؟ کووڈ یاد ہے؟ کوئی تو جی بولے۔ یاد ہے۔ یس یس یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ تو کووڈ میں حرم شریف میں بھی اور تمام دنیا کی مساجد میں جنہوں نے مسجدیں بند کر دی تھی 2 سال کے لیے، ان کی تو بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو مسجدیں 2 سال کھلی رہیں کووڈ کے دوران، وہاں پر کچھ مہینے تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ لوگوں نے 2 میٹر ڈسٹنس سے نماز پڑھی باجماعت۔ اب یہ صریحاً حضور کی حدیث کے خلاف، یہ صریحاً قرآن میں جو نماز کا طریقہ اللہ نے بتایا اس کے خلاف۔ صحابہ کرام نے 1400 سال مسلمانوں نے جس طریقے سے باجماعت نماز پڑھی اس کے خلاف کیا، لیکن کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا، اس لیے کہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ بھائی اس طرح سے اگر تم 2 میٹر ڈسٹنس نہیں رکھو گے تمہیں بھی کووڈ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے اور بیماری اس کووڈ کو پھیلانے سے روکنے کے لیے آپ 2 میٹر ڈسٹنس سے نماز پڑھیں۔ یہ کام سب نے مجھ سمیت اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف، ان کی سنت کے خلاف، ان کے فرمان کے خلاف، 1400 سال مسلمانوں نے جس طرح سے باجماعت نماز پڑھی ہے اس کے خلاف کیا، لیکن اس کو بدعت کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہ موجودہ دور میں ایک ضرورت بن گیا، ایک حفاظتی تدبیر بن گئی، ایک ریکوائرمنٹ بن گئی۔ اور جن ڈاکٹروں نے اس کو کہا وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ یو این او نے کہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا، جس کو پھر مسلمان ڈاکٹروں نے بھی مانا اور اماموں نے بھی مانا اور مفتیوں نے بھی مانا اور سب نے اس کو فالو کیا۔ تو اس کو بدعت نہیں کہا نا، کیونکہ یہ ایک ضرورت تھی، حالانکہ یہ صریحاً خلاف ورزی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف، ان کے سنتوں کے خلاف، لیکن یہ ضرورت تھی، اس کو ہم نے کیا، اس کو کسی نے بدعت نہیں کہا۔ سعودی عرب کے مولوی صاحب نے بھی بدعت نہیں کہا، اور پاکستان کے بریلویوں نے بھی بدعت نہیں کہا، اور ہمارے دیوبند مکتبہ فکر کے کسی عالم نے نہیں کہا، نہ شیعہ نے کہا، نہ سنی نے کہا، نہ وہابی نے کہا، نہ صوفی نے کہا، کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ ضرورت تھی، حالانکہ نیا کام تھا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس کا۔ ایک اور بات لیں پھر میں بات کو ریپ اپ کرتا ہوں۔ آج کل آپ چلتے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر 1400 سال، میں بالکل یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسجدوں کے اندر کرسیاں رکھ کے نماز نہیں پڑھی گئی، بالکل۔ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے 70-75 سال سے کہ جناب جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے مسجدوں میں کرسیاں رکھ دیتے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی معذور نہیں ہوتا تھا؟ تو ان کے لیے کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ 1300 سال، 1350 سال، 1400 سال مسلمانوں میں کوئی بھی معذور نہیں ہوا۔
تو کس مسجد میں کرسی رکھی گئی تھی؟ ایک حدیث دکھا دیجئے، قرآن کی ایک آیت دکھا دیجئے، صحابہ کا کسی طریقہ دکھا دیجئے، 1300 سال 1350 سال 1400 سال مسلمانوں کی تاریخ دکھا دیجئے کہ مسجدوں میں معذوروں نے کرسیاں رکھ کے نماز پڑھی، نہیں پڑھی. لیکن اس کو مولوی صاحب بدعت نہیں کہتے ہیں، یہ نیا کام ہے بھائی. نماز کا طریقہ ہی بدل گیا نماز کا طریقہ ہی بدل گیا بھائی. جو حضور نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے، حضور کے زمانے میں، حضور کے بعد جو معذوروں نے نماز پڑھی ہے، وہ تو نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے، چاہے ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، چاہے ٹانگ صحیح ہو، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، سب نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے. تو یہ کرسی کی نماز کہاں سے آ گئی؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب کیونکہ ٹائم ہو گیا، میں اس کو بات کو ختم کرنا چاہوں گا. میں اگلے انشاءاللہ اس میں حلقے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگوں کو جو تقسیم کیا ان مولویوں نے، اور ہر چیز کو بدعت 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 کہہ کے انہوں نے ایک خاص ایجنڈے کے تحت نبی کریم علیہ السلام سے کے نام پر، حضور کی سنتوں کے نام پر، دین کی شریعت کے نام پر لوگوں کو رسول پاک سے توڑنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھیے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ تقسیم ہے جس نے فرقے پیدا کیے. میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ لازمی طور پر مجھے ایڈمنٹن بھی جانا ہے آج. تو آپ حضرات بدعت کے حوالے سے، اور آگے ہے شرک ہے، توسل ہے، شفاعت ہے، غیر اللہ سے مدد ہے، ان تمام ٹاپکس پہ آپ اپنے سوالات کو جمع رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اور گمراہ ہونے سے بچائے، گمراہ لوگوں کی صحبت سے بچائے، اور جو گمراہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر اب آخری ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے. بدعت کے اوپر میں تفصیل سے اگلے اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. نہیں ہے؟ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھ کر دین کے بات کرنا، دین کو سمجھنا، دین کو سمجھانا قبول فرما. اس میں ہم سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی سہوا عمدن، یا اللہ اس کو معاف فرما، ہماری اصلاح فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی وبارک وسلم برحمتک یا اللہ. دیکھیے، جو لوگ دیر سے جوائن کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے، مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کو تھوڑی سی نیند قربان کرنا پڑ جائے، یعنی نیند قربان کرنے والے تو وینکوور کے لوگ ہوں گے، باقی سب کے وہاں تو رات ہو رہی ہے، اس وقت دن ہے. پاکستان میں، قطر میں، سنگاپور میں، ادھر ادھر سب جگہ تو وہاں تو دن ہے یا رات ارلی پیریڈ ہے. آپ لوگ وقت پہ جوائن کیا کریں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. یہ اس کو مت سمجھیں کہ جناب ہم نے اپنے پیر صاحب کے حلقے میں جانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چلا جائیں تاکہ ہمارا نام ہو جائے. سننا ہے تو پورا سنو، ورنہ مت سنو. بس میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ وقت پہ آیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. وعلیکم السلام. بہت اچھا.